آج باقاعدہ طور پہ میں نے تو فرسٹ ٹائم یہ دیکھا کہ وہ خان صاحب کا جو ایک نام رکھا ہے مریم نواز صاحبہ نے، وہ تابعدار خان کہہ کے مخاطب کرتی ہیں، اور تابعدار خان کہہ کر مخاطب جیسی وہ کرتی ہیں تو گانا بھی لگ جاتا ہے، پیچھے سے ایک گانا بھی اس کے اوپر بن گیا ہے. تو سب سے پہلے تو آئی وانٹ یو ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ ایز ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر، جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت تابعدار ہیں. آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا مطلب ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں اس کی تقریر کی مذمت کرنا چاہتا ہوں جس شخص نے لاہور میں کھڑے ہو کے صوبائی عصبیت پھیلانے کی اور نسلی عصبیت اور قومی عصبیت پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو پھر بعد میں اس کو ایکسپلین کرتے رہے. اور اگر وہ جو کہتی تھی مریم صاحبہ کہ جی لاہور میرا ہے، میرے ابا کا بھی ہے اور میرے دادا کا بھی تھا، میرے چچا کا تو آج کل نہیں ہے، میرے کہتی وہ اس کے بھائیوں کا بھی ہے، تو ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی وہاں پورے پاکستان سے. اور یہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کے خلاف اس نے بات کی ہے، اور 12.5 کروڑ اس کی آبادی ہے. تو یہ ایسی وہ آگ لگانا چاہتے ہیں جو وہ لگا نہیں سکیں گے، اور اس پہ ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، ناکامی اور بے مرامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جاگ پنجابی اور تیری پگ نوں لگ گیا داغ پنجابی، یہ نعرے اور یہ گانے بھی ان کے ابا جی نے بنائے تھے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت جو جلسہ ہوا ہے وہ ناکام کیوں ہوا. میں آپ کو تھوڑا سا ایک رن ڈاؤن دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ 67,000 کی کیپیسٹی ہوا کرتی تھی. شہباز شریف صاحب نے جب چینج کیا تو 50,000 کی کیپیسٹی، ایک کونے میں انہوں نے پنڈالی قسم کی پنڈال لگائی، وہ بھی بھرا ہوا نہیں، خالی جلسہ لوگوں نے دیکھا. اور یہ دادو سے لے کے فاٹا تک لوگ ہیں جن کے انٹرویوز آپ لوگوں نے دکھائے ہیں، وہ سارے جمع کرنے کے بعد یہ وہ تھا جس سے وہ کہتی تھی کہ میں آر کر دوں گی یا میں پار کر دوں گی، اور یہ وہ تھا جس سے وہ کہتی تھی کہ جب لاہور کا جلسہ ہوگا تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف حکومت چھوڑ کے سارے بھاگ جائیں گے. تو یہ بیسکلی جو آپ نے کہا نا کہ وہ گانے پہ پرفارمنس کر رہی تھی، گانے کے کانٹینٹ پہ میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ ان کی پارٹی کی کسی اور ٹیلی ویژن نے یا آپ نے دکھایا کہ کسی خاتون نے بھی آج بد زبانی کی ہے اور گالی بکی ہے. تو گالی وہی دے گا جس کے پاس دلیل کوئی نہیں رہتی، جس کے پاس ریزن ہوتی ہے، جس کے پاس اسٹرانگ بیانیہ ہو، جس کے پاس اخلاق ہو، جس کے پاس کوئی بیکڈ بائی پولیٹیکل کیریکٹر ہو. اس کو گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ بات کرے گا سیدھی سیدھی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک دلیل بھی دیتے ہیں وہ، جی میں آپ سے ایک دلیل بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کووڈ-19 جو ہے اس سے زیادہ خطرناک کووڈ-18 ہے، اور کووڈ-18 وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہتے ہیں. اور آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جب سے کووڈ-18 آیا ہے، آٹا کوارنٹائن ہو گیا، بجلی کوارنٹائن ہو گئی ہے، گیس کوارنٹائن ہو گئی ہے، چینی کوارنٹائن ہو گئی ہے، اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ دلیل وہ دیتے ہیں آپ کی حکومت کے خلاف، اور کہتے ہیں اسی لیے ہمیں واپس حکومت میں لے کر آؤ. دیکھیے اس کے لیے تو ان کو 5 سال انتظار کرنا پڑے گا. 2023 میں جب الیکشن ہوگا تو پھر الیکشن میں قوم واپس کسی کو لا سکتی ہے. جن سے وہ کہہ رہے ہیں اس کا نام نہیں لیتے کہ کون ان کو واپس لا سکتا ہے حکومت میں، نہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بات انہوں نے کس کے ساتھ کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ ملک چھوڑ کے گئے تھے، ایسا ملک چھوڑ کے گئے تھے جس میں 140 روپے تک اسحاق ڈار چینی لے کے گیا تھا، ایسا ملک چھوڑ کے گئے تھے جس کے سارے وسائل لوٹ کے یہ باہر چلے گئے. یہ ایسا ملک چھوڑ کے گئے تھے جس میں مریم نے خود کہا کہ میرے ملک سے باہر کیا پاکستان میں بھی کوئی ذرائع اور وسائل نہیں تھے. یہ ایسا ایک ملک چھوڑ کے گئے تھے کہ ان کے بچے چوتھی پانچویں نسل کے لوگ بھی ارب پتی پیدا ہو رہے ہیں. یہ ایک ایسا ملک چھوڑ کے گئے تھے جس کے لیے قطری خط 1 آیا، قطری خط 2 یہ واپس لے کے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کیوں نکالا کی مہم چلائی. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اور اب یہ گالیوں پہ پرفارمنس دینا اور گانوں پہ پرفارمنس دینا، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کا صرف ایک سبب ہے کہ ان کی ڈیسپریشن یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ ابا کے پاس پہنچے، اور ابا کے کیس اگر ختم ہو تو پھر وہ ان کے پاس پہنچے اور مزید لوٹ مار اپنی اس سے اگلی 50-60 نسلوں کے لیے کر سکیں. ایسا ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی. ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کووڈ-19 کوئی لوکل فیکٹر نہیں ہے. کووڈ-19 کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، اور جس طرح ان کے دور میں ڈینگی ان کے گھر سے پیدا نہیں ہوا تھا، اسی طرح سے یہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے جس میں ساری دنیا کے 1.5 ملین سے زیادہ لوگ فوت ہو چکے ہیں. 72 گھرانے پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان میں اجڑ گئے، اور ہر تیسرے گھرانے میں آپ کو کوئی نہ کوئی انفیکٹڈ ملتا ہے.
تو جس طرح کہ انہوں نے اپنی میرے خیال میں جو پاکستان پہ احسان کیا مریم نے، وہ بی بی کے ساتھ مل کے بھی ہم بہت عرصہ لگے رہے، عمران خان صاحب بھی لگے ہوئے ہیں بہت عرصے سے، وہ سارے لوگ نہیں کر سکے تھے۔ وہ جو مریم صاحبہ نے کیا وہ یہ کہ ابا کو ایکسپوز کر دیا ساری دنیا میں، اور ان کے چچا کو شکایت کرنی پڑی کہ دیکھیے جی آپ تو ساری دنیا میں چور چور کی آوازیں لگتی ہیں، وہ گھر سے نہیں نکل سکتے۔ لوگوں کو جو نہیں معلوم تھا کہ ان کے پیسے کہاں سے آئے، انہوں نے انٹرویوز دیے، اسی طرح کی حرکتیں کی جس طرح آج کل کر رہی ہیں۔ ان کا نتیجہ مزید یہ نکلنا ہے کہ اب کیسز میں تیزی آئے گی، اس لیے کہ پتہ ہے عدالتوں کو بھی اور نظام انصاف کے ہر ادارے کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ بہانہ لگا کے ملک سے بھاگے تھے۔ اگر یہ اتنی بہادر ہیں، اگر کسی کی اتنی جری ہیں تو ابا کو واپس بلائیں۔ آپ نے کہا کہ کیسز میں تیزی آئے گی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تو شیریں مزاری صاحبہ نے بھی سوا ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ممکنہ طور پر مزید نئے کیسز سامنے آ سکتے ہیں۔ تو کوئی نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں انویسٹیگیشنز کچھ ہمیں گورنمنٹ کو پتا ہے کہ انویسٹیگیشنز کئی اور مقدمات میں ہو رہی ہیں، غالباً اس کی طرف اشارہ شیری صاحبہ نے کیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو مقدمات، یہ تو سزا یافتہ خاندان ہے، اس کے ابا سزا یافتہ ہے، مریم صاحبہ خود سزا یافتہ ہیں، یہ ضمانت پر ہیں، انہوں نے جا کے ابھی اپنا کیس لڑنا ہے، بے گناہی اپنی ثابت کرنی ہے عدالت میں۔ جلسوں کے ذریعے سے، کبھی سٹریٹ جسٹس کے ذریعے سے کسی مقدمے کا فیصلہ نہ تاریخ میں ہوا ہے نہ پاکستان میں ہوگا، اور اصل ان کا ایشو صرف ایک ہے کہ ایک شخص کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، یہ 3 اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ایک شخص ان کے راستے میں صرف اس لیے کھڑا ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو NRO دے، اور وہ جو قانونی مقدمات ہیں وہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی حرکت کے ذریعے سے، جس طرح پہلے آپ کو یاد ہے انہوں نے 2 دفعہ NRO لیا جنرل مشرف صاحب کے اوپر زور لگا کے، اور 2 شہزادے اس NRO کے گواہ بن کے، ایک لبنان کا جو وزیر اعظم بنا بعد میں، اور ایک بادشاہ اس وقت جو تھے سعودی عرب کے، ان کے بھائی پاکستان میں آئے، انہوں نے گواہی دی۔ وہ اب ہونے والا نہیں ہے، یہ پریشانی ہے اصل۔